السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو بزنس ونگ۔ حاضر ہوں ایک نیو بزنس آئیڈیا کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے برڈز بزنس کیسا ہے۔ آج کل ہر بندہ دوسرے بندے کو برڈز بزنس رکھنے کا مشورہ کیوں دے رہا ہے؟ کیا اس سے اچھی آمدن آنا شروع ہو جاتی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ایک بہت مشکل کام ہے اور اس میں نقصان کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات، برڈز رکھنے کا مشورہ تو لوگ دے دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ان کی جب بیماری آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے فارم کے فارم ختم ہو جاتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پراپر ویکسینز بھی کر رہے ہیں تب بھی اس میں وائرس آنے کے، کوئی بھی بیماری آنے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ برڈز کو رکھنا کیسے ہے، ان کو سردی گرمی سے کیسے بچانا ہے، ان کے رہائش کا مناسب انتظام کیسے ہونا چاہیے، ان کی کوالٹی کی پہچان کیسے کرنی ہے، یہ کچھ بھی نہیں سوچتے ایسا، اور نہ ہی وہ اس بات پر آتے ہیں کہ یہ نقصان دہ بزنس ہے۔ وہ سمجھتے ہیں برڈز رکھ لیں گے، وہ بچے دے دیں گے، ہم بچوں کو سیل کر دیں گے اور پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ بس یہی بات سوچ کر وہ لوگ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اور مہینہ یا 2 مہینے کے بعد ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جب ان کو نقصان ہی نقصان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں خود تقریباً 4 سے 5 مہینے میں تقریباً 16,000 روپے کا نقصان کر چکا ہوں۔ میں نے اصیل کا کاروبار کیا تھا اور اصیل کے کاروبار میں مجھے بہت زیادہ نقصان آیا ہے۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی بھی برڈز کا کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ وہ 100 روپے کا خرید کر لے کے آتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ 100 کا لے کے آتے ہیں، آپ ان کو 1 مہینے رکھیں، 2 رکھیں، 4 رکھیں یا 6 رکھیں، جب آپ اس کو سیل کرنے جائیں گے تو مارکیٹ والے 60 سے 70% ریٹ کم کر کے آپ کو وہ چیزیں آپ سے خریدیں گے۔ تو مارکیٹ والے 60 سے 70% ریٹ کم کر کے آپ سے وہ برڈز خریدیں گے، جبکہ بولا کیا جاتا ہے جی 20 سے 30% ہم کٹ کریں گے اور یہی چیز آپ سے واپس لے لیں گے، جبکہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم اسی ٹاپک پر آگے بھی بات کرتے ہیں۔ 1-2 طریقے ایسے ہیں کہ ہم برڈز کا کاروبار کر سکتے ہیں، برڈز کو رکھ سکتے ہیں، یہ سب ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برڈز کا بزنس ایک پارٹ ٹائم کاروبار ہے اور یہ لانگ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، تقریباً 2 سے 3 سال اگر آپ برڈز کی اچھی دیکھ بھال کر لیتے ہیں تب جا کر آپ کو تھوڑا بہت پرافٹ آنا شروع ہوگا، جو کہ اتنا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ اگر پارٹ ٹائم میں آپ فری ہیں، آپ نے برڈز رکھ بھی لیے ہیں، تو ان میں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو انڈے نہیں دیتے۔ اگر انڈے دے دیے ہیں تو انڈے خراب ہو جاتے ہیں، اگر بچے نکل آئے ہیں تو کچھ تو بچے مر جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے۔ اگر گرمیوں کا سیزن ہے تو تقریباً 90% چانسز ہوتے ہیں بچوں کے مر جانے کے۔ اس لیے یہ بہت زیادہ رسکی کام ہے، ایک ایک سٹیپ کے اوپر آپ کو نقصان ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے شوق کے طور پر برڈز رکھنے ہیں، پارٹ ٹائم میں آپ فری ہیں، آپ اپنے برڈز رکھ لیں، ان کی دیکھ بھال کریں، آپ کا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا اور کچھ عرصے کے بعد جب آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا تب جا کر آپ ہلکی پھلکی آمدن شروع ہو جائے گی، وہ بھی اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کا گھر چلانا شروع کر دے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ جو لوگ برڈز کا کام کر رہے ہیں یا ان کی شاپس ہیں وہ کیسے یہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنا گھر کیسے چلاتے ہیں، یہ اب ہم آ جاتے ہیں سٹیپ 2 پر۔ اس کا ایک تو ویری سمپل طریقہ ہے، آپ کسی بھی برڈز مارکیٹ میں جا کر اپنی دکان لے لیں،
وہاں تو کچھ لوگ آتے ہیں سیل آؤٹ کرنے کے لیے اور کچھ خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کاروبار کر کے آپ ایک اچھی آمدن کما سکتے ہیں۔ لوگ آپ کو سیل کر جائیں گے اور وہیں دکان پر بیٹھے آپ کے پاس گاہک بھی آ جائیں گے، آپ کے پاس کسٹمر آ جائیں گے، آپ سے وہ خرید کر لے جائیں گے۔ اسی طرح زندگی کا پہیہ چلتا رہے گا، کچھ لوگ آپ کو سیل آؤٹ کریں گے اور کچھ آپ سے خریدنے آئیں گے۔ یہ ایک صحیح کاروبار ہے اگر آپ اپنی شاپ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مارکیٹ میں برڈز شاپ بنانے کے، تو آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس ٹچ موبائل ہے، اینڈرائیڈ ہے یا دوسری کمپنیز کا موبائلز ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے ارد گرد شہر میں جو لوگ برڈز رکھے ہوئے ہیں شوق کے طور پر یا انہوں نے بزنس کرنے کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے دیکھیں کہ فلاں برڈز اس کی کیا ایج ہے، اس کی کیا کوالٹی ہے، اس کا کیا ریٹ وہ مانگ رہا ہے اور فائنل کتنے میں وہ دے دے گا۔ آپ اس برڈز کی پکچر بنا کے لیں، مارکیٹ میں دکھا دیں یا آپ اپنے فیس بک گروپ میں ڈال دیں، واٹس ایپ کے گروپ آپ جوائن کریں، اس میں آپ وہ پکچر ڈال دیں، OLX پر لگا دیں کہ یہ برڈز ہے، یہ اس کی ایج ہے اور یہ اس کی کوالٹی ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے اور یہ اس کا ریٹ ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے کارگو اویلیبل بھی لکھ دینا ہے، کیونکہ آج کل کا دور ہے، آپ کہیں بھی آپ کارگو کروا سکتے ہو، 300 سے 400 روپے لگتا ہے، آپ کوئی بھی پرندہ کارگو کروا سکتے ہو۔ اس طرح آپ ایک اچھی آمدن کر سکتے ہیں۔ پارٹ ٹائم میں آپ دیکھیں، لوگوں سے ملیں، ان سے خریدیں پرندے، اور آپ کے اگر بڑے شہر میں ہیں جیسے کہ ملتان، لاہور، کراچی ایسے شہر میں رہتے ہیں تو آپ وہاں سے خرید کر ڈائریکٹ منڈیاں لگتی ہیں پرندوں کی، وہاں جا کے سیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی چھوٹے شہر سے ہیں تو آپ اپنا یہ کام سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ سے پکچر بنائیں، جا کر اپنے گروپس میں ڈال دیں، اپنے OLX پہ اکاؤنٹ میں ڈال دیں اور وہ چیز وہاں سیل کر دیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، اپنا پرافٹ مارجن کم سے کم رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کا جو پرندہ ہوگا جو یا اینیمل ہوگا یا کچھ بھی ہوگا وہ جلدی سیل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے شوق کے لیے رکھنے ہیں تو آپ لازم پرندے رکھیں، ہر بندے کا اپنا شوق ہے، کیونکہ جتنی بھی میں نے باتیں بتائی ہیں یہ جو شوقین حضرات ہیں یہ میری بات سے ڈس ایگری کریں گے، کیونکہ ان کے پاس کافی تعداد میں پرندے ہوتے ہیں، وہ کوئی 6 مہینے یا سال کے بعد کچھ پرندے سیل کر دیتے ہیں 10-12 ہزار کے، تو وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کیا آمدن کر لی ہے۔ اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، آپ اس کی بزنس کیلکولیشن کریں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کمایا ہوتا، صرف آپ نقصان میں ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے شوق کے لیے آپ نے کوئی بھی پرندہ رکھنا ہے، کوئی بھی چیز رکھنی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ اپنا شوق پورا کریں، لیکن کسی کی باتوں میں آ کر آپ برڈز کا کاروبار مت کریں کہ ہم بریڈنگ کروائیں گے اور ان کے بچے سیل کریں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس میں نقصان کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ خدا حافظ۔